The last prophet in the world, last prophet in the world, last prophet in the world to show how to be closer to Allah. He is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ذہین اور پاک دامن تھے۔ ان کی ایمانداری، بہادری، انصاف پسندی، صبر اور دوستی نے ہر ایک کو متوجہ کر رکھا تھا۔ اپنی پوری زندگی میں انہوں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی اور نہ ہی کبھی شراب پی تھی۔ انہیں شور شرابے اور ہجوم والی جگہ پسند نہیں تھی۔ جب بھی وہ اکیلے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں بہت گہری سوچ میں رہتے اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے جس نے ہر چیز بنائی ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 38 سال کے ہوئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا زیادہ وقت جبل نور یا جسے جبل حرا بھی کہا جاتا ہے وہاں اکیلے گزارا کریں گے، جو کہ مکہ سے 2 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس پہاڑ کی چوٹی میں ایک غار تھا جو کہ 4 میٹر لمبا تھا اور 1.5 میٹر چوڑائی میں تھا۔ انہوں نے اپنا پورا رمضان اسی غار میں گزارا، اسی سوچ میں کہ سچا خدا کون ہے۔ جب رمضان مکمل ہوا تو وہ سب سے پہلے کعبہ گئے، پھر اپنے گھر گئے۔ اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پورا رمضان کا مہینہ غار حرا میں ہی گزارا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ غار حرا اکثر جانا شروع ہو گئے۔ غار میں جب ان کے پاس میوہ جات ختم ہو جاتے تو وہ اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاتے اور وہ انہیں اور میوہ جات دے دیتی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ اسی جگہ چلے جاتے جو کہ غار حرا تھی۔ ان کی پیغمبری سے 6 ماہ پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے خواب دکھانا شروع کر دیے اور بعد میں وہی خواب حقیقت میں بدل گئے۔ در حقیقت ان کے سارے خواب سچے ہونا ان کی پیغمبری کی ہی ایک نشانی تھی۔ اس دوران انہوں نے بہت سے دن اور رات اسی غار میں گزارے اور ان کی یہی عادت رمضان کے 3 سال تک جاری رہی۔ وہ غار میں اتنا سارا وقت کیوں گزارتے تھے؟ یہ اللہ کا منصوبہ تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبری کے لیے تیار کیا جا سکے۔ غار حرا میں 3 سال کے دوران رمضان میں جب وہ 40 سال کے تھے تو 21ویں رمضان سورج نکلنے سے پہلے یہ وہ دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے آخری اور حتمی پیغمبر چنا تھا۔ یہ پیر کا دن تھا اور سن 610 کی 10 اگست تھی۔ وہ اپنی گہری سوچ یا عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک فرشتے جبرائیل علیہ السلام یا جنہیں انگریزی میں گیبریل بھی کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور ان سے فرمایا پڑھو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ڈر گئے اور جواب دیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے انہیں پکڑا اور اتنی زور سے دبایا کہ وہ سانس تک نہ لے سکے اور پھر انہیں چھوڑ دیا، اور دوبارہ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا پڑھو۔ دوبارہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ پڑھ نہیں سکتے۔ فرشتے نے انہیں دوبارہ سے پکڑا اور زور سے دبایا اور پھر چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ پڑھو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ جواب دیا کہ وہ پڑھ نہیں سکتے۔ تیسری بار فرشتے نے انہیں پکڑا اور اتنی زور سے دبایا کہ وہ مزید سانس نہیں لے پا رہے تھے، اور پھر جب انہیں چھوڑا تو فرشتے نے کہا
پڑھو اپنے رب کے نام سے اور اپنے خالق کے جس نے کائنات میں سب کچھ پیدا کیا۔ جب فرشتے نے یہ الفاظ پیغمبر سے کہے تو یہ وہ لمحہ تھا جب فرشتے نے پیغمبر کو سورہ علق کے پہلے 5 جملے سکھائے تھے، اور یہ پہلی آیات تھی جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی۔ تو فرشتے نے سوال پوچھتے وقت انہیں زور سے پکڑ کے کیوں دبایا تھا؟ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ انہیں سب سے منفرد اور خاص بنایا جائے۔ ان کا یہ معجزہ تھا کہ وہ بہت آسانی سے وہ سب کچھ یاد رکھ سکتے تھے جو کہ جبرائیل علیہ السلام انہیں بتاتے، لفظ با لفظ، حرف با حرف۔ سورہ نحل آیت نمبر 102 ہمیں بتاتی ہے کہ روح القدس اور فرشتے جبرائیل علیہ السلام ایک ہی تھے، لہٰذا روح القدس کو دیکھنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ڈر گئے۔ ان کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا اور وہ بہت زیادہ کانپ رہے تھے۔ وہ فوراً گھر واپس آئے اور اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ انہیں مضبوطی سے پکڑ لے اور انہیں لپیٹ دے۔ جب وہ تھوڑے پرسکون ہوئے تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سب کچھ بتایا جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ گھبرائیے مت، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا کیونکہ وہ ایک اچھے انسان ہے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بہت بوڑھے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی مقدس کتاب بائبل پر یقین رکھنے والے پیروکار تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد ورقہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ وہی آخری اور حتمی پیغمبر ہیں جن کا ذکر بائبل کتاب عیسائیہ باب نمبر 29 آیت نمبر 12 میں کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی بھیجا تھا۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا کہ ان کے اپنے لوگ بھی انہیں ناپسند کرنا شروع کر دیں گے جب وہ سچ کو دنیا میں پھیلائیں گے، اور اس کی وجہ سے انہیں بعد میں اپنا شہر مکہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت حیران ہوئے۔ ورقہ بہت اداس ہوئے کہ وہ اس مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس وقت وہ بہت بوڑھے اور اندھے ہو چکے تھے، اور بدقسمتی سے اس دن کے کچھ دنوں بعد ورقہ فوت ہو گئے۔ بہت سے دن گزر گئے، فرشتے جبرائیل علیہ السلام واپس نہیں آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان اور اداس ہو گئے، لیکن انہوں نے اللہ کے بارے میں اپنی گہری سوچ کو جاری رکھا۔ ایک دن غار حرا میں نماز سے فارغ ہو کر وہ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام سے بلایا اور انہیں ایک بہت اچھی خبر سنائی کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیران ہوئے اور اس فرشتے کو دیکھا جو کہ بہت ہی زیادہ بڑا تھا۔ پیغمبر فرشتے کو اس طرح دیکھ کر بہت ڈر گئے اور اپنے گھر کی طرف بھاگ گئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پکڑا اور انہیں ایک کمبل میں زور سے لپیٹ دیا۔ جب وہ تھوڑے پرسکون ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس کمبل کو اتارو اور اللہ کے احکامات بتانے کے لیے لوگوں کے پاس جاؤ، اور یہ سورہ مدثر کی پہلی 5 آیات تھی، اور یہاں سے وہ وقت شروع ہوتا ہے جب انہوں نے اسلام کو پھیلانے کی شروعات کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ کس طرح سے قرآن کی آیات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ یا وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
7 مختلف طریقوں سے بھیجی۔ پہلی خواب کی صورت میں، دوسری فرشتے جبرائیل علیہ السلام یا روح القدس جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل تک آتے اور انہیں قرآن کی کچھ آیات دیتے۔ تیسری فرشتے جبرائیل علیہ السلام پیغمبر کے پاس انسانی شکل میں آتے۔ چوتھی فرشتے جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گھنٹی یا گھنٹی کی طرح بجنے والی آواز کے ساتھ آتے اور یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل ہوتا۔ پانچواں، بعض اوقات فرشتے جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی اصل حالت میں آتے۔ چھٹا، جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں آسمان پر لے کر گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آیات عطا فرمائی تھی۔ اور ساتواں، معراج میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بات کی، بالکل ایسے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی۔ خیر، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔